جیسے جج صاحب سامنے پیش ہوئے ہیں تو میں نے جج صاحب سے ٹائم لیا اور ریکویسٹ کی، جج صاحب اگر 15 سے 20 منٹ ٹائم دے دیا جائے، جتنے بھی لڑکے کے ماں باپ یا فیملی ممبرس آئے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے، لڑکی کے پیرنٹس کو بھی فیملی ممبرس کو بھی باہر نکال دیا جائے، ان دونوں کو 10 سے 15 منٹ ٹائم دیں، مجھے امید ہے کہ صلح ہو جائے گی۔ اور آپ بلیو کریں ہارڈلی 10 منٹ گزرے ہوں گے، لڑکی اٹھ کر جج صاحب کے سامنے پیش ہوئی ہے اور اس نے بولا کہ مجھے اپنا گھر بچانا ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ جاؤں گی۔ عورت یا مرد اگر ان کی لڑائی میں کوئی تیسرا بندہ آ گیا نا تو آپ سوچیں ہی نا کہ آپ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس معاشرے میں خلا کی شرح کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ اس میں موسٹلی جو رول پلے کیا جا رہا ہے وہ لڑکی کی والدہ کی جانب سے پلے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے خلا کی شرح میں بہت ایک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ویسے تو طلاق لی جائے تو وکلا اپنی فیس وغیرہ لیتے ہیں، تو کیا جب آپ راضی نامہ کرواتے ہیں تب بھی فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ ناظرین، خلا نہیں صلح۔ ہمارے ساتھ ینگسٹر وکیل ایڈوکیٹ شہوار احمد صاحب موجود ہیں جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ایڈوکیٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا اتنا اچھا انیشیٹو آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بیسکلی جب میں نے اس آفس میں قدم رکھا تھا تو میرے والد صاحب بھی چونکہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں تو انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ سارے کیسز آتے ہیں ہر اسپیکٹ سے، لیکن جو اسپیشلی ایک کیٹیگری ہے نا کیسز کی، اگر ایسا آئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کو ادھر بٹھانا ہے اور ان کا مائنڈ چیک کرنا ہے کہ اگر وہ اس طرف آ سکتے ہیں تو آپ نے اپنی پوری جان لگا دینی ہے، فیس کی فکر کیے بغیر آپ نے 2 گھروں میں صلح کروانی ہے، اللہ پاک آپ کو کمپنسیٹ کرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اس موٹو میں آپ کے ساتھ ینگسٹر وکیل شامل ہیں، اور اگر شامل ہیں تو کتنے شامل ہیں جو لوگوں میں صلح کروانے کو جو ہے وہ ترجیح دیتی ہے؟ جی الحمدللہ انیشیٹ جو کیا تھا وہ تو اکیلے لیا تھا، لیکن الحمدللہ اب ہمارے نا اوور آل پورے پنجاب میں ایسوسیٹ ساتھ مل رہے ہیں۔ گجرات میں رانا علی حسنین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور باقی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ٹیم بلڈ اپ ہو رہی ہے۔ اچھا، وکلا برادری میں یہ چیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹس میں جو ہے وہ بیٹھ کر اتفاق سے صلح کروا دیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈیورس کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں میں جو ہے کتنے کلائنٹس میں جو ہے وہ صلح کروائی، راضی نامہ کروایا؟ دیکھیں اگر بات کی جائے پچھلے ماہ کی جو گزشتہ ماہ تھا اس میں ہم الحمدللہ 18 راضی نامہ کروا چکے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، تو ابھی پروسیس چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میکسیمم آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بتائیے گا کہ ویسے تو طلاق لی جائے تو وکلا اپنی فیس وغیرہ لیتے ہیں، تو کیا جب آپ راضی نامہ کرواتے ہیں تب بھی فیس وغیرہ لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے ایک نا انٹرسٹنگ کویشچن پوچھا ہے کہ فیس تو آبویسلی وہ لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں، کیونکہ یہ پروفیشن ہے۔ اگر کوئی ڈائیورس دینا چاہ رہا ہے یا خلا لینا چاہ رہی تو اس کو اسلام نے اور قانون نے حق دیا ہوا ہے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے، لیکن ہم نے سروسز اپنی پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر 2 گھروں میں آپ انڈیویجولی رول پلے کر کے 2 گھروں کو جوڑ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑا تو کوئی بھی عمل نہیں ہے اس فیلڈ سے۔ رہی بات فیس کی، تو کلائنٹس جب بک ہو جاتے ہیں ہمارے پاس وہ تبھی آتے ہیں، فیس پے کر دیتے ہیں کہ ہم نے خلا لینی ہے، آپ ہمارا کیس خلا کا دائر کر دیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کو جتنا پرولونگ کیا جا سکے، لمبا ہو کیس، تاکہ ہم بھی اپنی کوشش کریں، ججز بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، اسپیشل ADR کورٹس ہیں کہ وہ راضی نامہ کروانے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش سے کچھ پارٹیز ہماری بات مان جاتی ہیں، کچھ ججز کوآپریٹ کرتے ہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں جا کے فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ خلا والا میٹر صلح میں بدل جاتا ہے کامیابی سے، اور یہی فیکٹر ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں خلا کی شرح کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ سر یہ آپ نے بڑا ایک انتہائی دلچسپ اور انتہائی ضروری کویشچن پوچھا ہے۔ آج اگر آپ کو میں وزٹ کرواؤں گجرات کی حد تک فیملی کورٹس جتنے ہیں ہماری، اس میں مور دین 70% جو کیسز ہیں نا اوور آل وہ صرف فیملی کیسز ہیں، اور ان میں بھی 70% میں سے بھی 65% خلا کے کیسز ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ ہے ایک موبائل فون، اور اسی کی آگے کہہ رہے ہیں کہ سب کائنڈ ہے ایک کہ لڑکی کی ماں یا اس کی بہن یا اس کی کوئی سہیلی، یہ دونوں طرف سے بات ہو سکتی ہے۔ لڑکا بھی اگر طلاق دینا چاہے تو آبویسلی اس کی فیملی بھی اس میں انٹرفیئر کر رہی ہوگی، لیکن جو ہم نے آج تک آبزرو کیا ہے، یہ جو 17-18 کیسز ہم نے راضی نامہ کروایا، اس میں موسٹلی جو رول پلے کیا جا رہا ہے وہ لڑکی کی والدہ کی جانب سے پلے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے خلا کی شرح میں بہت ایک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا بتائیے گا کہ 17 سے 18 کیسز میں آپ نے راضی نامے کروا دیے، سب سے ٹفیسٹ کیس کون سا تھا؟ دیکھیں سب سے ٹفیسٹ ریسنٹلی ہم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اس میں نا لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کا
ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی. ہم چونکہ شوہر کی طرف سے وکیل تھے, اس نے کیس کیا ہوا تھا خلا کا اور خرچے کا سامان جہیز کا. تو میں نے اپنے کلائنٹ سے بات کی کہ یار اگر اس کو راضی نامہ کی طرف لے کے آیا جائے صلح کی طرف تو کیسا رہے گا. اور اس کا یہ کہنا تھا وکیل صاحب آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی, میں وہی چاہ رہا ہوں. تو ہم نے اپنی کوشش کی, لیکن وہ جو عورت تھی نا اس لڑکی کی والدہ, اس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا اور جج صاحب کے سامنے جیسے پیش کیا جا رہا ہے نا تو وہ کچھ بول ہی نہیں رہی. یعنی اتنا اس قدر اس کو پریشرائز کیا گیا اپنی ہی سگی والدہ کی جانب سے. دیکھیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے. اگر اپنی ہی والدہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسنے دے رہی, اور اس نے ارینج میرج تھی, لو میرج نہیں تھی جو کہہ رہے کہ بیٹی نے بڑھ کر شادی کر لی تو میں اس کو کھلا کروا دوں, ایسا نہیں تھا. جیسے جج صاحب سامنے پیش ہوئے ہیں تو میں نے جج صاحب سے ٹائم لیا اور ریکویسٹ کی, جج صاحب اگر 15 سے 20 منٹ ٹائم دے دیا جائے, جتنے بھی لڑکے کے ماں باپ یا فیملی ممبرز آئے ہوئے ہیں ان کو باہر نکال دیا جائے, لڑکی کے پیرنٹس کو بھی فیملی ممبرز کو بھی باہر نکال دیا جائے. ان دونوں کو 10 سے 15 منٹ ٹائم دیں, مجھے امید ہے کہ صلح ہو جائے گی. اور آپ بلیو کریں ہارڈلی 10 منٹ گزرے ہوں گے, لڑکی اٹھ کر جج صاحب کے سامنے پیش ہوئی ہے اور اس نے بولا کہ مجھے اپنا گھر بچانا ہے, میں اپنے خاوند کے ساتھ جاؤں گی. اور وہ چلی گئی, بھیج دی گئی اپنے خاوند کے ساتھ. کہ وکلاء برادری میں آپ کا یہ جو انیشیٹو ہے اس کا کیا تاثر لیا جاتا ہے؟ کیا وہ اسے اچھا امپیکٹ سمجھتے ہیں کہ برا امپیکٹ سمجھتے ہیں؟ اس میں وکلاء بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں, اس کو آن کر رہے ہیں, اور کافی زیادہ اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں نا وکلاء, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں. ہم بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ سوسائٹی میں نکلتے ہیں نا تو آپ کو جو پیار سوسائٹی کی طرف سے ملتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی نہ تو دولت کمپنسیٹ کر سکتی ہے نہ شہرت کمپنسیٹ کر سکتی ہے. تو اس کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ وکلاء بھی رسپیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اور کسی بھی گاؤں یا گلی محلے جہاں بھی جاتے ہیں نا, وہاں پہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ یہ گھر بچانے والے ہیں. اور الحمدللہ سارے وکلاء اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ ایک انیشیٹو تھا کہ ہم نے کچھ پریکٹیکلی کرنا ہے. جب کوئی عورت خلا لینے آتی ہے اور آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند سے خلا چاہیے, میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ شاید کسی ٹارچر کی وجہ سے جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے, یا کوئی ظلم و ستم اس پر ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آئی ہے اور آپ دوبارہ اسے راضی نامہ کر کے جو ہے وہ خاوند کے گھر بھیج دیتے ہیں؟ یہ آپ نے کویسچن جو ریز کیا نا, یہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ نا ہمیں کمنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ ایک خاتون کا جو رائٹ ہے وچ از پروٹیکٹیڈ بائی لا, تو آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ظلم و ستم کی شکار ہوئی عورت آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ اس کو کھلا لیں دیں, آپ دوبارہ اسے ادھر میں ڈال رہے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ ہیں, اتنے انہوں نے ایک پلیٹ فارمز بنا دیے ہوئے ہیں. اگر ایک عورت کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں نا تو وہ نکاح میں رہتے ہوئے بھی ان کا حساب لے سکتی ہے قانونی طور پر. جیسے مریم نواز صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن کا آغاز کیا 1047. اگر ایک عورت کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں بھائی, وہ اس کا آپ تدراک کریں, کمپنسیٹ کریں. جیسے اگزامپل دیتا ہوں آپ کو, اگر ناخن جو ہے نا وہ بڑھ جائے نا تو ناخن تراشنے چاہیے, نہ کہ انگلیاں کاٹنی چاہیے. تو ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ آئندہ مرد اس پہ تشدد نہ کرے, زیادتی نہ کرے. وہ ہم پراپر ایک ایفیڈیوٹ بھی لیتے ہیں اس کی طرف سے کہ آپ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کروائیں کہ آئندہ آپ کی طرف سے کوئی وائلیشن نہیں ہوگی, تشدد نہیں ہوگا, اور ہنسی خوشی آپ اپنے گھر میں رہو. اور الحمدللہ خوش ہیں وہ. طلاق کے جو معاملے ہیں ان میں زیادہ تر شرح کن لوگوں کی پائی جاتی ہے؟ جو ایک اسپیسیفک گروپ ہے ہماری سوسائٹی میں, میرے خیال میں سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے کیسز جو ہے نا وہ اوورسیز بھائی جو ہمارے ہیں نا, جو بیرون ملک ملازمت کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, ان میں قدرے اضافہ ہے ان چیز کا, جو اپنی فیملی سے دور ہیں, جو اپنی فیملی سے دور ہیں. اور یہ دوری بھی ایک وجہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز بھائیوں کا جو ہماری اس کمپین میں سپورٹ ہے دیٹ از ریمارکیبل. انہوں نے اتنی محبت, اتنا پیار دیا ہے کہ آپ اس کمپین کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے لائق کچھ بھی ہیلپ کی ضرورت ہو, آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے, ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے اور پراپر ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو وکالت کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے, اور وکالت کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا, اور آپ نے یہ انیشیٹو لیا, اور آپ کے جو استاد ہیں انہیں کیسا لگا اس بارے میں؟ الحمدللہ مجھے تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے. میرے استاد چونکہ میرے والد صاحب ہی ہیں, اعجاز وڑائچ ایڈوکیٹ نائب صدر تھے گجرات بار کے, تو جتنا اپریشیٹ مجھے وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ایک انرجی جو ہوتی ہے نا, دیٹ از مور دین انف فار می کہ میں اسے لے کر چل سکوں. میرے استاد ہیں ایک پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ صاحب, تو وہ مجھے گاہے بے گاہے گائیڈ کرتے رہتے ہیں, مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں, ساتھ میں مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ موٹو ٹیمپریری رہے گا کہ پرماننٹ رہے گا؟ دیکھیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو آخری سانس تک
لڑیں, کیونکہ یہ بیسیکلی خلا سر ہوتی کیوں ہے, مین کویشچن یہ ہے. خلا اگر تو عورت یا مرد ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے نا, تو وہ مسئلہ تیسرا بندہ ان کا ریلیٹیو اگر سلجھانا چاہ رہا ہے تو دیٹس اوکے. اگر ان کی لڑائی میں کوئی تیسرا بندہ آ گیا نا, تو آپ سوچے ہی نا کہ آپ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے, بڑھانے کی کوشش کرے گا. لہٰذا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر سمجھے کہ وہ تماشا دیکھتی ہے, نہ کہ اپنا رول پلے کرتی ہے کہ یار ہم ان میں صلح کے لیے کچھ رول پلے کریں. اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا جو ناسور ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا ہے, اس کے لیے فائٹ کرنا پڑے گا ہمیں, اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے جب تک اس کو ہم منیمائز نہ کر دیں. آپ کا ایڈوکیٹ صاحب کے اس انیشیٹو کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ خلا نہیں صلح, اور آپ ایڈوکیٹ صاحب کو اس حوالے سے کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرقان حمید مول کو دے اجازت, اور دیکھتے رہیں نیوز الرٹ گجرات.